بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنا سوال رکھتے ہیں. آج بھی ہم بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے, جو سفارتی محاذ پہ بھارت کو شکست ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ترکی اور پاکستان کے جو درمیان باہمی دفاعی معاہدے میں ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے گی. اس کے علاوہ ایمان مزاری نے عدالت میں جو ہے درخواست جو دی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور کل عدم تنظیموں کے حوالے سے بات ہوگی. بساف جیسی تنظیم اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی اور شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اس حوالے سے بات ہوگی. ان تمام تر سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. تانیہ بزئی, السلام علیکم. تانیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا ہے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ, جس طرح بھارت نے امریکہ میں ایک پورا نیٹ ورک خریدا تھا اور کافی اس میں انویسٹمنٹ کی تھی صرف ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, تو وہ جتنے بھی وہ لاکھوں ڈالرز تھے اس لابنگ کے لیے جو بھارت استعمال کرتا رہا اپنی فارن پالیسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ الٹا اس کو ہی ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے, کیونکہ کوئی خاص اس میں ان کو کوئی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور کافی زیادہ فنڈنگ بھارت کر رہا تھا تاکہ پاکستان کو سفارتی لیول پہ نقصان پہنچا سکے یا پاکستان کو ڈیفیم کریں. لیکن وہ یہ ہوا کہ الٹا آپ دیکھ سکتی ہیں انڈیا خود ڈیفیم ہو رہا ہے, خود کرٹیسائز ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. ایون ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی وہ اپنے جہاز پہ سوار ہو رہا تھا تو اس نے ناراضگی کا باقاعدہ اظہار کیا. اس نے کہا میں سخت ناراض ہوں مودی سے, میں سخت ناراض ہوں کیونکہ یہ رشیا سے تیل آئل لے رہے ہیں. ایک ٹریٹی ہے نا کہ آپ لے نہیں سکتے, تو کہتا ہے اب میں جتنی بھی ٹیرفس ہیں لگاؤں گا انڈیا پہ اور میں ان کو سبق سکھاؤں گا. تو ایسا ٹرمپ نے اس طرح اوپنلی کبھی کسی ملک کو اس طرح تھریٹ نہیں کیا یا اپنا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے سفارتی لیول پہ اور انڈیا کہاں کھڑا ہے. بے شک ٹرو. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ترکیہ, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ باہمی دفاعی معاہدے کے میں شمولیت کے خواہاں ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس کے کیا جو ہے مستقبل میں نتیجہ ہوگا, کیا سمجھتی ہیں؟ شمائلہ, ٹرکی ہمیشہ پاکستان کا بہت ہی اچھا دوست رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے دور میں ترکی بھی ہم سے ناراض ہو گیا تھا, سعودی بھی ناراض ہو گیا تھا. جتنے ممالک تھے عمران خان کے دور میں 3 سالہ دور میں ہمیں کسی ملک نے منہ نہیں لگایا کیونکہ وہ ناراض تھے, ہماری فارن پالیسی فلاپ ہو چکی تھی. ابھی چونکہ ہماری فارن پالیسی واپس انہینس گئی ہے. دیکھیں شمائلہ, ابھی یہ جو ٹرائی لیٹرل ڈیفینس پیکٹ ہے جس میں ٹرکی نے ولنگنس شو کی ہے کہ میں نے بھی آنا ہے سعودی پاکستان کے ڈیفینس پیکٹ میں نے بھی شمولیت کرنی ہے, میں نے بھی ٹرائی لیٹرل ڈیفینس پیکٹ کا حصہ بننا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی شمائلہ, نہ یہ کوئی اور کہہ رہا ہے, یہ بلومبرگز نے کی رپورٹ ہے. اور بلومبرگز آپ کو پتہ ہے ون آف دی موسٹ اوتھینٹک اور آپ کا ریلائبل سورس ہے انفارمیشن کا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس میں جو سعودی ہے وہ آئل, ایک تو آئل پروڈیوسر زیادہ ہے اور دوسرا وہ G20 اکانومی میں فال کرتا ہے, جو کہ ایک میں کہوں گی کہ پوری جو گلف کنٹریز ہے اس میں سعودی عرب جو ہے وہ جو آپ کا جو آئل پروڈیوسر ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ٹرکی کی بات کریں شمائلہ, تو ٹرکی میں یہ ہے کہ ٹرکی از ون آف دی سیکنڈ لارجسٹ جو نیٹو آرمی سپلائر ہے, سیکنڈ لارجسٹ. اور ٹرکی نے یوکرین اور رشیا کے وار میں یوکرین کو کافی زیادہ چیزیں سپلائی کی, کافی زیادہ آپ کہیں ڈرون سپلائی کیے. سیریا میں جب لڑائی تھی تو اس کے بیک پہ ٹرکی رہا ہے. تو ٹرکی وہ ملک ہے کہ جہاں اسلامک ملک کو یا کوئی مسلمان ملک کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پھر کوئی وہ مصیبت میں ہو تو ٹرکی اس کا سر فہرست ہوتا ہے. ابھی انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی تو نیول ایئر کرافٹ ٹرکی نے 5 نیول ایئر کرافٹ کھڑے کر دیے تھے ہمارے لیے, جو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. پھر اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. سعودی کی میں نے بتا دیا G20 اکانومی ہے, ون آف دی ریچسٹ کنٹری. آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو سعودی ایمبیسی کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں. اور اس کے بعد ٹرکی کی میں نے آپ کو بتا دیا سیکنڈ لارجسٹ نیٹو آرمی ہے.
اور کافی زیادہ آپ کہیں کہ جتنے بھی سیرین وار ہوئے یا یوکرین, تو یہ ڈرونز کا بہت بڑا سپلائر ہے. ابھی پاکستان کے میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان آپ کو پتہ ہے 9 ممالک ہیں, پورے 9 ممالک ہیں دنیا میں جو دے آر بلیسڈ ود نیوکلیئر پاورز. تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہو گیا. تو ایک G20 اکانومی سعودی عربیہ, پھر آپ کا ٹرکی آ گیا جو آپ کا سیکنڈ لارجسٹ آپ کہیں کہ نیٹو آرمی کا وہ ہے کیا کہتے ہیں سپلائر ہے. پھر آپ کا پاکستان آ گیا. تو آپ ٹرائنگو دیکھیں ایک نیوکلیئر پاور, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹرائنگو اگر بن کے ٹرائی لیٹرل ڈیفینس پیکٹ بنے گا تو آپ خود سوچیں کتنا مضبوط, کتنا اسٹرانگ, کتنا اسٹرینتھننگ, اور پوری دنیا کے لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے یہ جو ٹرائنگو ہوگا پاکستان, ٹرکی, سعودی کا, وہ میں کہتی ہوں ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے, ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عدالت نے ایمان مزاری کی DGISPR کو طلب کرنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیجیے گا. دیکھیں شمائلہ, میں آپ کو بتاؤں جس سیکشن کے انڈر انہوں نے DGISPR کو ایز اے وٹنس سمن کیا, وہ کہتے ہیں اگر 540 CRPC یہی کہتا ہے کہ جہاں پہ ایک اہم وٹنس ہو اور آپ کے پاس وٹنس نہ ہو اور آپ پہ ایک الزام ہو, اگر وہ وٹنس بہت اہم ہے اور اس کے پاس آپ کے خلاف ثبوت ہیں تو اس کو آپ سمن کر سکتے ہیں. لیکن سیکشن 540 CRPC میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ میک ہوا ہے, شیل کا نہیں ہوا. تو جب میک کا لفظ یوز ہوا ہے تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے. مجھے لگتا ہے کہ 540 CRPC یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا تھا. وہ جسٹ آپ DGISPR کو سمن کر بھی نہیں سکتے. شاید انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا, ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح ایک آرمی آفیشل کو آپ اس طرح نہیں بلا سکتے. تو وہ ایک میڈیا سٹنٹ تھا, پھر وہ سوشل میڈیا پہ چلا, پھر ایک ٹرینڈ چلا. آج کل لوگ شمائلہ فیمس ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے ہر وہ ٹیکٹکس اپناتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہیڈ لائن میں لیں, آپ ہیڈ لائن میں لیں, ان کو نہیں پتا یہ ان کے لیگل کریئر کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہیں. یہ شارٹ کٹ, شارٹ ٹرم سکسیس کے پیچھے یہ اپنی لانگ ٹرم جو پروفیشن ہے اس کو یہ نقصان پہنچا رہی ہیں. باقی ہماری کولیگ ہے, لائر ہے, ہم تو اس کو سمجھا ہی سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریک پہ رہیں, لیکن اس طرح بھی نہیں کہ آپ ایک DGISPR لیول کے بندے کو سمن کر رہی ہیں اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کورٹ میں آئے گا, وہ کورٹ میں پیش ہوگا. وہ تو چھوڑے, ایک آپ اگر آپ ایک آرمی کے کیپٹن کو بھی سمن کریں نا, وہ بھی نہیں آئے گا, اور تو آپ چھوڑیں. تو یہ ہے کہ 540 یہاں پہ DGISPR کے کیس میں اپلائی بالکل نہیں ہوتا تھا. پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے کچھ ریلیونٹ ججمنٹس 540 CRPC کی شیئر کروں گی سپریم کورٹ کے, کہ کہاں پہ 540 CRPC ریلیونٹ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے, اور کہاں پہ آپ وٹنس کو سمن کر سکتے ہیں اور کس وٹنس کو آپ سمن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں بساک جیسی تنظیم کے حوالے سے. اب تک ایک نہیں بلکہ کئی دہشت گرد اس بساک جیسی تنظیم سے سامنے آئے ہیں, اور ان میں سے ایک مثال آفتاب یوسف جتک جیسے نوجوان کی ہے, اور جو بظاہر نام نہاد تنظیم سے منسلک ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہی پارٹ ٹائم پہاڑوں پر موجود رہتے ہیں اور دہشت گردی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ بساک ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے. بساک BSO آزاد کی طرح اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو ایک پہلی سیڑھی ہے ریکروٹمنٹ کی, BLA BRA BLF. اور بساک کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کی. سب کو پتہ ہے ہر دہشت گرد یا BSO آزاد سے نکل رہا ہے یا بساک سے نکل رہا ہے. ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ٹریپ کر لیتے ہیں, ینگسٹر ہوتے ہیں, ان کو پہلے ڈوز دیتے ہیں منشیات کا, پھر برین واش ہوتے ہیں, پھر وہ دہشت گرد بنتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو آفتاب یوسف جتک جو کچھ سال پہلے اپنے 8 جو دہشت گردوں کے ساتھ مارا گیا تھا, ابھی جا کے جو BYC ہے اس کو معصوم اور مظلوم ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ معصوم تھا, مظلوم تھا. یہ دہشت گرد ہوتا ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. BYC کے لیے ہر دہشت گرد معصوم ہے کیونکہ فرنٹ فیس ہے BLA کا BYC خود. تو یہ ہے کہ بساک جو ہے وہ
بالکل آپ یہ سمجھیں کہ BYC کا دوسرا چہرہ ہے. اور جس آفتاب یوسف جتک کو یہ ٹویٹر پہ بے گناہ بتا رہے ہیں، اتنا میں بتا دوں کہ یہ ایک واردات میں مارا گیا جو دہشت گردی کی واردات تھی، اور اس کے ساتھ 8 اور دہشت گرد مارے گئے. اور یہ پہاڑوں پر تھا، وہاں ٹریننگز لے رہا تھا اور پڑھا لکھا تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی جاہل تھا، پڑھا لکھا تھا. اور بعد میں یہ ہوا کہ سیکیورٹی آفیشلز پر حملے کے دوران مارا گیا. کوئی اس میں حقائق نہیں ہے شمائلہ کہ یہ بے گناہ تھا. بے شک. تانیہ، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے حوالے سے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جس میں کے دوران شدید فائرنگ میں 6 خوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ضلع کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی سے بھی 5 خوارج مارے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ خوارجی کا مارنا ہی صدقہ جاریہ ہے. ہمارا قرآن بھی یہ کہتے ہیں جہاں خوارج دکھیں اس کو مارو، ایسا مارو کہ وہ یاد کریں. میں تو خراج تحسین پیش کرتی ہوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کر رہے ہیں. سیکیورٹی آفیشلز BLA سے بھی لڑ رہے ہیں، BRA سے بھی لڑ رہے ہیں، BLF سے بھی لڑ رہے ہیں، خوارجیوں سے بھی لڑ رہے ہیں. اپنے ملک میں جو بیٹھے دشمن ہیں، اپنے پاکستانی جو دن رات پاک فوج کو برا بلا کہتے ہیں، ان سے بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ ہماری پاک فوج ہے جو ایٹ اے ٹائم ان سب کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور رہی بات خوارجوں کی، تو شمائلہ ان کا تو قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو مارا جائے. آپ کو پتہ ہے APS کا واقعہ، بچے جو ہمارے شہید ہوئے، اس کا ماسٹر مائنڈ احسان اللہ احسان تھا جو ایک پشتون تھا اور جو کہ افغانستان سے تھا. بعد میں مجھے نہیں پتا کیسے فرار ہو گیا اور بھاگ گیا. تو یہ وہ آپ کہیں جہنمی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک انسان کا جو قتل ہے وہ معنی نہیں رکھتا. اور یہ ہے کہ مزید انشاءاللہ آپ کو آگے بھی جا کے انٹیلیجنس بیس آپریشن سننے کو ملیں گی اور ان سب کا خاتمہ ہوگا. شمائلہ، تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.